اب ہم مختصراً سورہ ابراہیم کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سورہ ابراہیم بھی مکی سورہ ہے، سورت نمبر 14 ہے، قرآن مجید کی 52 آیات ہیں، اس میں 7 رکوع ہیں۔ اس کے موضوعات جو بڑے ہیں وہ 4 ہیں: توحید، رسالت، قیامت، اور پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے الف لام را سے اس کی ابتدا فرمائی ہے۔ کتاب کے نزول کا مقصد بتایا کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ اپنے رب کے اذن سے، اور اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب ہے، یعنی وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کج روی کے متلاشی ہیں، یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے وہ اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے دین کو کھول کر بیان کر دے۔ معلوم ہوا کہ خطبہ حضرات کو چاہیے کہ عام فہم زبان میں اپنی عوام کے سامنے دین کی بات کیا کریں۔ بعض لوگ بہت زیادہ لفاظی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ عام انسان کے سر کے اوپر سے بات نکل جاتی ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ عام فہم بات کرنی چاہیے جو عوام کو سمجھ میں آئے، وہ دین پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے، اور کہا گیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت تکلیف دیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس تمہارے لیے رب کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جب رب نے تمہیں آگاہ کر دیا اس بات سے، اگر تم شکر گزاری کرو گے، لئن شکرتم لأزیدنکم، نعمتوں کے اضافے کا اللہ نے یہ زبردست ہمیں فارمولہ دیا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر گزاری کی تو میں نعمتوں میں اضافہ ضرور کر دوں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کے بعد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اگر تم اور ساری زمین کے لوگ پکے کافر ہو جائیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے لگ جائیں، تو اللہ کی بڑائی بزرگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک اللہ تو غنی ہے اور تعریف والا ہے۔ پھر اللہ نے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کا مختصر ذکر کیا ہے کہ یہ نبی اپنی قوموں کی طرف گئے، ان کی قوم کے لوگوں کا رویہ یہ تھا جب ان کو دین کی دعوت دی گئی فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ لیا، گویا کہ اشارہ تھا ان نبیوں کے سامنے کہ تم اپنی یہ باتیں بند کرو، ہمیں تمہاری باتیں نہیں سننی۔ اس قدر گستاخی کرتے تھے یہ لوگ اپنے نبیوں کے ساتھ کہ ان کو بات کرنے نہیں دیتے تھے اور خاموش کرا دیتے تھے۔ پھر ان رسولوں کے سامنے اللہ رب العزت نے جب یہ آزمائش رکھی وہ اس میں ثابت قدم رہے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ وقت آیا کہ ہماری مدد آئی اور ان رسولوں کو ہم نے عذاب سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ سے عذاب مانگا تھا ان کا یہ حال ہوا من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، کہ آگے ان کے لیے جہنم ہے اور انہیں اس میں پلایا جائے گا پیپ، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا بڑی مشکل سے، لیکن حلق سے نیچے نہ اتار پائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اس کو ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ آرزو کے باوجود مر نہیں سکے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد آگے مزید سخت عذاب اس کے لیے تیار ہوگا۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے راکھ، کہ وہ تیز آندھی چلے اس راکھ کو اڑا کر کہیں دور لے جائے، وہ اپنے اعمال پر ذرا بھی اختیار نہ رکھیں گے جب وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ انہوں نے بہت کچھ کیا ہوگا لیکن اعمال نامہ صفر ہوگا، کیونکہ شرک اور کفر وہ مصیبت ہے کہ اگر یہ کسی کے اعمال نامے میں آ جائے تو سارے اعمال کو زیرو سے ملٹیپلائی کر کے زیرو کروا دیتا ہے۔ لہٰذا شرک اور کفر سے بچیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے شرک اور کفر سے بچنا لازم ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ تذکرہ ہے جہنمیوں کا، کہ جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو جو لوگ بڑے تھے، یعنی کہ جو بڑے بزرگ تھے یا قوم کے سربراہ تھے، ان کے سامنے پیروکار ان کے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، دیکھو چلتے چلتے آج تمہارے پیچھے ہم جہنم تک بھی پہنچ گئے، اب اتنا تو کر لو، دنیا میں بڑے بنتے تھے، اللہ سے اتنا تو کہہ دو کہ عذاب میں تخفیف کروا دے۔
عذاب میں کچھ کمی کروا دے، تو وہ کہیں گے اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، اب تو برابر ہے، چاہے جہنم میں روئیں یا صبر کریں، چیخیں چلائیں یا چپ ہو کر بیٹھ جائیں، یہاں سے نکلنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور پھر ان کا سب سے بڑا کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے وعدہ خلافی کی، میں جھوٹا تھا، میرا تم پر کوئی بس نہ چلتا تھا، میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی گناہ کی، کفر کی، شرک کی، تم نے تو میری بات کو ایسے مان لیا جیسے تم میرے پیروکار تھے، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو، تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں اس قابل نہیں تھا کہ اللہ کا شریک بنتا، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جنتی جنت میں جائیں گے اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے، ایک جیسے پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ درخت لاتا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے، اس میں پھل لانے کی جو صلاحیت ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ بڑی پیاری مثال ہے کلمہ طیبہ کی۔ اور اللہ نے فرمایا کلمہ خبیثہ یعنی کفر اور شرک کے کلمے کی مثال بہت بری ہے، ایسے درخت کی مثال ہے جو زمین سے اکھیڑ دیا جائے، اس میں بالکل قرار اور ٹھہراؤ نہ ہو کہ وہ قائم رہ سکے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات سمجھائی ہے کہ جو کلمہ طیبہ کے ماننے والے ہیں وہ استقامت کے ساتھ آزمائشوں کے باوجود ڈٹے رہتے ہیں، اور جو کفر پر اور شرک پر چلنے والے ہیں ان کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، آندھی کی مثال اگر کوئی فتنہ آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اسی قول ثابت کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ ثابت قدمی عطا کرے گا ایمان والوں کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں اللہ انہیں استقامت دے گا، اور آخرت میں قبر کے اندر جب منکر نکیر کے سوالات ہوں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی برکت سے ان کے جوابات کو صحیح ادا کرنے کی انہیں صلاحیت اور طاقت اور توفیق عطا کرے گا۔ 3 سوال ہیں قبر کے اندر، مَن رَبُّکَ ما دینُکَ ما علمُکَ بِہَذَا الرَّجُل، یہ 3 سوالات وہ ہیں جو قبر میں ہر بندے سے کیے جائیں گے۔ ایمان والا صحیح جواب دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور سکون کی نیند سلایا جائے گا، اور جو جواب نہ دے گا کافر، مشرک یا منافق، وہ جواب نہ دے گا اسے جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، اور پھر اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، اور پھر اسے مستقل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے جہاں اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہوگا۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا، تمہارے لیے کشتیوں کو، جہازوں کو جاری کر دیا سمندروں میں، اور تمہارے لیے نہروں کا نظام بنایا، تمہارے لیے سورج اور چاند کو تسخیر کر دیا، تمہارے لیے رات اور دن کو تسخیر کیا، تمہیں ہر وہ چیز دی ہے جو تم نے اس سے مانگی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، حتیٰ کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے، ایسے رب کے بارے میں ناشکری کرتا ہے جس نے اس کو سب کچھ دیا، اور وہ کچھ دیا کہ جو اسے گن بھی نہیں سکتا۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا کی، 6 دعائیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، ان کا ذکر یہاں پر ہے، آیت نمبر 35 سے لے کر شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، مکہ مکرمہ کو، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو بچا لے اس بات سے کہ ہم کبھی بتوں کی پوجا کریں۔ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو کوئی میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب میں نے اپنی اولاد میں سے ایک حصے کو، کیونکہ اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام تھے اماں ہاجرہ سے، اور اسحاق علیہ السلام تھے اماں سارہ سے، تو اسحاق علیہ السلام اور اماں سارہ کو شام میں رکھا ہوا تھا، وہاں پر آگے دین کا کام چلنا تھا بنی اسرائیل سے، اور ایک جو بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام، ان کو اپنی زوجہ ہاجرہ کے ساتھ انہوں نے مکہ مکرمہ لا کر چھوڑا اللہ کے حکم پر۔ یہاں پر اسی بات کا اشارہ ہے کہ میں نے اپنی اولاد میں سے ایک حصہ چھوڑ دیا ہے یہاں پر اس وادی میں جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہوتی،
یہاں پر تیرا محترم گھر ہے، اس کے پاس میں نے لا کر رکھ چھوڑا ہے، اور میرے یہاں پر لا کر چھوڑنے کی وجہ صرف یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ کہ یہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، میں انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو میں نے مختصر سامان دیا ہے، تھوڑا پانی، تھوڑی سی کھجوریں، تیرا حکم ہے، میں جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے تو اماں ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا ابراہیم ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، صحیح بخاری میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہ دوڑتی پیچھے آئیں لیکن کوئی جواب نہ ملا تو رک گئیں اور کہنے لگیں کیا اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرمانے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانیاں اپنی زندگی میں دی ہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ دودھ پیتے بیٹے کو جو بڑھاپے میں ملا اور اپنی پیاری بیوی کو ایک ایسے علاقے میں چھوڑ کر چلے جانا کہ جہاں پر نہ کھیتی ہے، نہ پانی ہے، نہ چرند، نہ پرند، نہ کوئی انسان۔ حکم کیوں دیا اللہ نے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے، اس کے لیے پہلے ان کو یہاں چھوڑو، یہاں پر میں حالات سازگار کروں گا۔ کیسے کروں گا ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں پتا، توکل اللہ پہ کر کے چلے گئے۔ پیچھے کیا ہوا؟ اماں ہاجرہ بھاگ رہی ہیں صفا پہ مروہ پہ، صفا پہ مروہ پہ، پانی کی تلاش میں، کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمزم جاری ہوتا ہے، اور وہ زمزم ایسا پانی کہ جس کی برکت سے آج تک ہم فیضیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے وہاں پر جو پھر کاشتکاری اور جو فصلوں کی تیاری اور جو پھلوں میں سے رزق عطا کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسے قبول ہوئی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ایسے حالات پیدا کر دے میرے مولا کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ ریگستان میں کسی کا دل کہاں کسی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے زمزم کو جاری کیا تو وہاں سے جو لوگ گزرے انہوں نے کہا یہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں، پرندے تو پانی پر ہوتے۔ تو جب تھوڑا آگے گئے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر تو ایک عورت ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے اور ان کے پاس پانی ہے۔ ارے پانی کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ پانی ہمارا ہے، یہ پانی ہماری ملکیت ہے، یہاں پر اگر رہنا ہے تو ہمارے شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا جو شرط ہے ہم مانیں گے، ہم یہاں آباد ہو جاتے ہیں، آئیے۔ لہٰذا ایک پورا قبیلہ جرہم کا وہاں آباد ہوا اور وہیں اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور ان کی شادی ہوئی، اور یہ پھر قصہ طویل ہے جو آگے چلتا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر توکل جب کرتا ہے بندہ تو پھر ایسے مقامات سے اللہ مدد کرتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، جہاں پانی نہیں تھا، کھیتی نہیں تھی، وہاں اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے میری بیوی کو، میرے بچوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، یہ تیرا شکر ادا کریں گے۔ اور دیکھیے اللہ نے کیسے پھل عطا کیے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں آپ جائیں، دنیا کا بہترین پھل آپ کو وہاں ملے گا۔ مجھے ایسا پھل دنیا میں کہیں نہیں ملا جیسا پھل مکہ میں ملا الحمدللہ، یعنی بہترین پھل وہاں پر اللہ کی طرف سے پہنچایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ پھر دعا کی اے میرے اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اللہ پر مخفی کچھ بھی نہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اور یہ دو دعائیں جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے۔ آیت نمبر 40 اور 41 میں ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب کو مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی، اے میرے اللہ میری دعا کو سن لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب بخش دینا مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور تمام ایمان والوں کو جب قیامت کا دن قائم ہوگا۔ اس طرح سے یہاں پر سورہ ابراہیم کا اختتام ہوتا ہے۔ آخرت کا تھوڑا سا تذکرہ ہے لیکن بڑا سخت ہے کہ قیامت کے دن یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں کر رہے ہیں، دن دناتے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غافل ہے؟ نہیں، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ایسے دن تک کے لیے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جس دن وہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو وہ دوڑ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اوپر اٹھائے، اور ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف نہ پلٹتی ہوں گی خوف اور دہشت کے مارے، اور ان کے دل خالی ہوں گے احساسات سے، کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہ آتا ہوگا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن کا تذکرہ آخر میں پھر جہنم کا مختصر حال ہے جو بڑا ہی ڈرانے والا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تم دیکھو گے جہنم میں مجرموں کو کہ وہ جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں۔ سرابیلہم من قطران، انہیں کرتے پہنائے جائیں گے تارکول کے جو فوراً آگ پکڑ لے گا۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو جہنم کی آگ نے چھپا لیا ہوگا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ ہر نفس کو بدلہ دے اس کمائی کا جو اس نے کی ہے۔
ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اس آیت پر سورہ ابراہیم کا اختتام ہے۔ یہ ہے نصیحت، یہ ہے پیغام لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے ان کو ڈرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ لوگ جان لیں کہ کوئی الہ نہیں مگر ایک اکیلا اللہ، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کر لیں عقل مند لوگ۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل مند لوگوں میں سے کر دے جو اللہ کی نصیحتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہیں۔ آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔